الحمد لله رب العالمين وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 40 نویہ کا ہم مراجعہ کر رہے ہیں، احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج حدیث نمبر جو ہے وہ 4 ہم نے پڑھنے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ: عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال: حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی ایک عظیم حدیث ہے جس کو امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب کے اندر لایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق جو ہے کچھ ائمہ نے جب اس کی شرح کی تو اس حدیث کے اوپر جو ہے باب باندھا الاعمال بخواتیمها، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ انسان جب دنیا سے جائے گا تو کس حال میں جائے گا، اس اعتبار سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا ہوگی۔ اس نے زندگی کیسے گزاری یہ زیادہ جس کو کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے، جتنا یہ ہے کہ انسان دنیا میں کس حال میں گیا، کس حال میں وہ دنیا سے گیا۔ تو اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اوپر سے ابی عبد الرحمن جو ہیں عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی۔ ابو عبد الرحمن صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی، اور جو ہے کنیت سے پہچان جو ہے ہوتی ہے صحابہ میں، کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کنیت سے مشہور ہوئے، جیسا کہ ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کے نام میں اتنا اختلاف ہے کہ ان کا اصلی نام کیا تھا۔ 30 سے زیادہ اقوال ہیں اہل علم کے، کیونکہ وہ ہر جگہ صحابہ کی مجلس میں، تابعین کی مجلس میں ان کو جو شہرت ملی وہ کنیت سے ملی، ابو ہریرہ۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے ابی عبد الرحمن، اور اس کو کنیت کو جاننے کے بھی بڑے فوائد ہیں، خاص کر ان حضرات کے لیے جن کا واسطہ ہے اس تعلیم کے ساتھ، جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، جو خطبات کا کام کرتے ہیں، جو احادیث کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو یاد رکھے کہ کس صحابی کی کنیت کیا تھی اور کنیت کیسے رکھتے تھے۔ کبھی کبھار کنیت جو ہوتی تھی وہ اپنی اولاد کے اعتبار سے کسی کے بیٹے کا نام جو تھا اس حساب سے جو ہے ان کی کنیت رکھی جاتی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، ایک بیٹے کا نام ان کا قاسم تھا، ابو القاسم ہوگی کنیت۔ اسی طرح بعض کی کنیت ہوتی ہے اپنے باپ کی طرف، دادا کی طرف، پردادا کی طرف، خاندان کی طرف، کسی بستی کی طرف، کسی اور چیز کی طرف۔ تو کنیت سے جو ہے اس کے پڑھنے یا سیکھنے کے یہ فائدے ہیں کہ جیسے کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور وہاں پر اس کی کنیت ہوگی تو فوراً جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے ابو عبد الرحمن نبی سے روایت کرتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پتہ چل جائے گا یہ عبداللہ بن مسعود ہیں. اور اس پر علماء کرام نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، یہاں تک کہ غالباً ابن عبد البر نے اس میں کتاب ایک لکھی ہے، وہ 3 جلدوں پر ہے، جس میں خالی کنیت کو اور القاب کو جمع کیا گیا ہے کہ کس کی کیا کنیت تھی. صحابہ کے طبقے میں اگر ابو عبد الرحمن تھی تو یہ کس کی کنیت تھی، تابعین میں تھے تو کس کی کنیت تھی. تو اسی طرح بعد کے ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے کنیت سب سے پہلے اس کی ہے عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا بیان کیا؟ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ صادق اور مصدوق ہیں. صادق اس چیز میں جو فرماتے ہیں، اور مصدوق جو ہیں وہ جو وحی لے کر ہم تک آئے تھے اس میں مصدوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو بھی وحی آتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لاتے تھے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی وحی آتی تھی وہ جبریل لے کر آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی الفاظ نہیں کہتے تھے جو دین کے حوالے سے تھا. اس کے بعد آگے حدیث شروع ہوتی ہے. فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة. یہاں پر ایک انسان کی خلقت کا بتایا گیا ہے، اور ضروری بات ہے یہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ تمام تر وسائل نہیں تھے. جیسا کہ آج کے زمانے میں وسائل موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، اس زمانے میں یہ جیسے کہ آج الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، جیسے آج دوسری مشینری ہیں جن سے پتہ چلتا ہے. اس زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان، جب ایک انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے اس کی اصلیت وہ کیسے بنتا ہے یہ خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ سب سے پہلے جب ایک انسان مرد اور عورت جو ہیں وہ ملتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 40 دن تک ماں کی رحم میں جو ہے ایک نطفہ جو ہے تیار ہوتا ہے، ایک نطفہ تیار ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور پھر وہی جو نطفہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ انسان جو ہے ایک حقیر اس چیز سے، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا جاتا ہے. حقیر الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک پانی کا جو قطرہ ہے اس سے ایک انسان کا جو ہے اصل وجود دنیا میں آتا ہے، اصل وجود انسان کا دنیا میں آتا ہے. تو لہٰذا ایک انسان کو یہ جو زندگی ہوتی ہے مختصر سی زندگی میں، اس میں جو ہے اپنی اس اصلیت کو یاد کرتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ وہ حقیر تر وہ نہیں تھا، ایک نطفہ نہیں تھا، اسی سے ایک انسان وجود میں آتا ہے. تو پھر انسان کا دنیا میں آنا، پھر یہاں پر کس طریقے سے زندگی بسر کرنا، تکبر یا گھمنڈ، یہ تمام تر چیزیں اگر ایک انسان غور کرے گا اپنی اصلیت پر، وہ ان تمام تر چیزوں سے جو ہے ایسا نہیں کرے گا جو اس وقت دنیا میں خاص کر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے چند سال کی زندگی ہے اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں نام تک بھول جاتے ہیں، لوگ نام تک بھول جاتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام، جن کا عطا پتہ بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ایسا ہی ہوگا ہمارے جانے کے بعد بھی، چند سالوں کے بعد، 1-2 نسل گزرنے کے بعد ہمارا بھی کوئی تذکرہ ایسے نہیں ہوگا جیسے کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. آج کون جانتا ہے اپنے پردادا کو جو 2-3 نسل اوپر ہوں گے، کون تھا، کیسے زندگی گزاری تھی. یہی حال جو ہے ایک دن ہمارا بھی ہوگا، اور ہمیں بھی ایک دن دنیا سے اسی طرح چلے جانا ہے، ہم کو بھی دنیا سے ایک دن اسی طرح چلے جانا ہے. لہذا اس دنیا کی میں ایک انسان جب آتا ہے، اس کی خلقت جب شروع ہوتی ہے، وہ ایک معمولی سے پانی کے سے جو ہے وہ ہلکا سا قطرہ ہوتا ہے، اس سے 40 دن تک وہ رہتا ہے ماں کی گود میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس رحم میں
وہ علقتن ثم یکون علقتن مثل ذالک، پھر اسی مقدار میں، اسی جو 40 دن کی مقدار ہے، انہی 40 دنوں میں پھر وہ انسان کیا ہے، علقہ بن جاتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یکون مضغتن مثل ذلک، پھر 40 دن جو ہے، پہلے 40 دن وہ ایک نطفے کی صورت میں، پانی کے اس حقیر قطرے کی صورت میں رہتا ہے ماں کے رحم میں، اس کے بعد کے جو 40 دن آتے ہیں وہ گوشت، یہ خون کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، خون جمع ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک گوشت کا جو خون کا جو ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن جو ہے وہی خون کا لوتھڑا جو ہے گوشت کی ایک شکل میں بن جاتا ہے، گوشت کی شکل میں بن جاتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی طرف فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں کیا کرتا ہے، روح ڈالتا ہے، یعنی کل یہ 120 دن کا وقفہ ہوتا ہے، 120 دن تک وہ جو ہے اگرچہ ایک حصہ، اگرچہ وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنا ہوتا ہے، لیکن 120 دن تک اس کے اندر کسی بھی قسم کی جان نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ماں کو خطرہ ہو بچے کے اس جنم دینے سے، تو اس مدت میں جو 120 دن جب تک اس میں روح نہ ڈالی جائے، اس سے پہلے اگر اس بچے کو اسقاط حمل جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو خارج کر دیا جاتا ہے، تو اگر ماں کی جان کو خطرہ تھا تو یہ کرنا ماں کی اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، ماں کے بچاؤ کے لیے جو ہے جائز ہے۔ اگر طبیب یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی اس کے تمام تر معلومات کرنے کے بعد ماں کی جان کو خطرہ لگے گا تو اس وقت اس حال میں جو ہے جائز ہے کہ، لیکن اس مقدار میں 120 دنوں کے اندر، کیونکہ ابھی جو ہے کچھ مقامات پر یہ شکایات دیکھنے کو ملی، بلکہ چند ایام پہلے ہمارے ایک ساتھی نے یہ مسئلہ دریافت بھی کیا اور کہا کہ اس پر باضابطہ طور پر گفتگو ہونی چاہیے، اس حوالے سے اہل اسلام میں جو ہے باضابطہ طور پر اس حوالے سے معلومات دی جانی چاہیے، کیونکہ بعض مقامات پر کہا گیا کہ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، اس مقدار کے بعد بھی 120 دنوں کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ماں کو خطرہ ہے، اور اس سے کیا کرتے ہیں، جو ابورشن وغیرہ جو ہے کراتے ہیں، جب کہ اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جب اس مسئلے کی یا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے کہ کیا 120 دنوں کے بعد اگر ڈاکٹر یہ بتائے کہ ماں کو خطرہ ہے، کیا اس کو جو ہے کچھ ایسا سسٹم کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بچے کو نکال دیا جائے، یا اس کو ایسا کیا جائے کہ اس کو مردہ کر کے نکال دیا جائے؟ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ 120 دنوں سے پہلے یہ ممکن ہے، کیونکہ 120 دنوں کے بعد جب اس میں روح ڈال دی گئی، اگر اس کو اس طریقے سے پیش آیا گیا تو یہ ایسے ہوگا جیسے کہ ایک انسان کا قتل ہوا، اور انسان کا قتل کرنا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، انسان کو قتل کرنا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اگرچہ وہ جو جن کے پاس یہ مشورہ لینے جاتے ہیں، جو ڈاکٹر اگر یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ماں کو خطرہ ہے، تو اس کے بارے میں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے سب سے بڑی ذات ہے، وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اگر نہیں ہوگا قسمت میں تو جس جان کو ہمارے علم میں نہیں ہے، اور کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ ضروری ہے کہ ماں کا جو ہے اس کو ایسا خطرہ ہے کہ وفات پا جائے گی، کیونکہ بہت سارے حادثات ہم دیکھتے ہیں، گاڑیوں کے حادثات ہوتے ہیں، حادثے میں بڑے لوگ وفات پا جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ کہیں حادثے میں بچ جاتا ہے، اور کبھی کوئی مر جاتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے، کوئی تو ابھی چند حادثات کچھ ہی دنوں پہلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان حادثات میں زخمی ہوئے ان کو شفائے کامل شفا عاجلہ عطا کرے، اور بہت سارے ان میں وفات پا گئے۔ ایک ہی گاڑی ایک ہی جگہ حادثہ، جس کی قسمت میں لکھی تھی موت
وہ اس وقت چلا گیا. اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اس کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ ہے انیزہ کے اندر. کہتے ہیں وہاں پر کیا ہوا، ایک یہ بائک چلانے والا، سکوٹر چلانے والا، 2 آدمی اس پہ سوار تھے. تو کہتے ہیں وہ جو ایسے ایک چوک پر پہنچے، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی. اس گاڑی نے والا جب بائک والے کو دیکھا وہ رک گیا، سوچا پہلے یہ بائک والا کراس ہو جائے پھر ہم ہوں گے. بائک والا بھی رک گیا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پہلے کراس ہوگا پھر ہوں گے. کہتے تقریباً 1 سے 2 منٹ تک وہ رکے رہے. پھر دونوں نے سمجھا شاید یہ مجھے راستہ چھوڑ رہا ہے، دوسرے نے سوچا یہ مجھے راستہ چھوڑ رہا ہے. دونوں بیک وقت نکلے اور ٹھوکر لگی اور بائک والا جو سوار تھا، پچھلے والا جو دوسرا تھا، اس کی وفات ہوگی. تو شیخ محمد صالح العثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ یہاں پر، کہتے دیکھیے 2 منٹ انہوں نے انتظار کیا کیونکہ اس کی زندگی کے 2 منٹ ابھی باقی تھے. تو جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جب وہ وقت آتا ہے وہ ایک پل نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا. لہذا انسانوں کی یہ تدبیریں کرنا، کسی کی جان لے لینا، پھر اس قسم کا آپریشن کرنا 120 دنوں کے بعد اس بچے کی جان لینا، یہ قطعاً جائز نہیں بلکہ ایک حرام عمل ہے. اہل اسلام کو اس سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ وہ کیسے اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ مشینری بھی کہیں مرتبہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے غلط مشینری بتا رہی ہے رپورٹ، تو ایسا عین ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے. تو لہذا ایسے مسائل میں جو ہے بچنا چاہیے مسلمانوں کو، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جو قسمت میں لکھا ہوگا، تقدیر میں لکھا ہوگا، اس پر توکل کرتے ہوئے اس قسم کا جرم کے سرزد نہ ہوں، اس قسم کا جرم کرنے کے مرتکب نہ ہوں. تو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کو فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، اور اس فرشتے کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے، الملک ہے، فرشتوں کی جنس میں سے ہے. اور دیکھیں یہاں پر ایک اور علمی نقطہ اہل علم ذکر کرتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم کن فیکون سے کر سکتا تھا، لیکن فرشتے کا آنا، روح ڈالنا اس کے اندر، یہ انسانوں کی تعظیم ہے رب العالمین کے پاس. اور جب ایک انسان کو دنیا سے لیا جاتا ہے اس وقت بھی فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے، فرشتہ آتا ہے. تو یہ انسانوں کی تعظیم ہے رب کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو پیدا کرنا چاہا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا تھا اس کو سجدہ کرو. یہ انسان جو ہے ایک عظیم ہے، اشرف المخلوقات ہے اگر یہ اپنے مقام کو سمجھے گا. اگر مقام کو نہیں سمجھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جیسے فرمایا اولئک کالانعام، یہ پھر جانور جیسا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اگر یہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق و مالک کو نہیں سمجھتا، تو پھر یہ جانور ہے، وہ بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. ایسے اگر یہ مقام کو سمجھتا ہے، یہ وہ اشرف المخلوقات ہے جس کے لیے رب العالمین نے فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. یہ وہ ہے انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تمہارے لیے پوری زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں آپ کے لیے پیدا کی. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا ہے. تو لیکن یہ تب جب انسان جو ہے اپنے خالق اور مالک کو بھی پہچانے گا. تو فرشتہ آتا ہے کیا لے کر؟ اس کے روح لے کر. اور روح کیا چیز ہے؟ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ اس میں روح ڈالتا ہے. روح کیا چیز ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یسألونک عن الروح قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے روح کے حوالے سے، آپ کہہ دیجئے یہ میرے رب کا ایک حکم ہے، میرے رب کا ایک فیصلہ ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں دیا گیا ہے. اس کے بارے میں کہ روح کیسی ہے، بعض متکلمین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کی مانند ہوتی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے پھر یہاں سے ہی یوٹیوبر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے کچھ تصویر بنائی، صورت بنائی. تو یہ جو ہے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ جو روح کا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. کیونکہ ایک انسان بھی زندہ ہوتے ہوئے اپنے روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا کہ روح کس قسم کے کیسے. اور آج تک کوئی دنیا کی جو ہے ایسی مشینری تیار نہیں ہوئی جو روح کے حوالے سے کوئی بتا سکے. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے ہی علم غیب میں، اپنے ہی علم غیب میں. البتہ اتنا معلوم ہے جس طریقے سے ایک انسان کی جو ہے جسم ہے اسی طریقے سے اس کے اندر ایک روح بھی ہے. جب تک روح ہے وہ تب تک اس دنیا میں رہتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے وہ جو ہے میت بن جاتا ہے، وہ بغیر حرکت کرنے والا بن جاتا ہے. اور جو انسان کا جسم ہے کھانے پینے سے تر و تازہ رہتا ہے. اور روح کو بھی اگر ہم زندہ
رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی جو خوراک ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. روح گندی نہ ہو، روح ناپاک نہ ہو، ایک انسان کا جسم پھر ویسا ہی بن جاتا ہے. تو روح جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے یہ ایک روح، وہاں پر ایک یہ امر توبیخی کے طور پر بھی آیا ہے کہ کیا ان لوگوں نے سب دین سیکھ لیا؟ اب کیا انہوں نے تمام دینی مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کر دیا؟ بس ایک ہی چیز اب باقی رہ گیا کہ وہ روح کے بارے میں سوال کرے. بعض مرتبہ کچھ لوگ سوال ایسے کرتے ہیں جن کا جو ہے جب قرآن نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، احادیث نے ان پر کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور وہ ضروری ہے بھی نہیں. مثال کے طور پر کوئی کہے گا حوا علیہ السلام کہاں پر دفن ہے؟ ہاں، تو اس حوالے سے جو ہے جیسے کہ ایک عالم دین سے جب سوال کیا گیا کہ کیا شیطان کی بیوی ہے، تو اس عالم دین نے جواب دیا، کہا میں اس وقت اس شادی میں گیا نہیں تھا. کیونکہ اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں یہ ایسے ایک کیا ضرورت ہے اس سوال کے جواب جاننے کی؟ کیا اس سے ایمان بڑھے گا؟ کیا اس سے کوئی ایسی انسان کے اندر ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. جو ضروری ہے ایک انسان کے جینے کے لیے، ایک انسان کے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے. لہذا روح جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. ہاں، ایک روح ہے ایک انسان کے جب تک ہے وہ زندہ ہے. دیکھیں رات کو ایک انسان سویا ہوتا ہے، اس کی روح کہاں کہاں تک چلی جاتی ہے. حالانکہ ایک انسان اپنے بستر میں ہوتا ہے، کبھی چل چل کر تھک جاتا ہے، کبھی لڑائی، کبھی گاڑی پہ سفر، کبھی جہاز میں سفر، تو وہ ہوتا بستر پہ ہے. تو لیکن جب روح یہ جاتی ہے، یہ مکمل طور پر نہیں، جب مکمل طور پر روح انسان سے نکل جاتی ہے، پھر انسان جو ہے اس دنیا کا وہ شعور، اس دنیا کو جو محسوس کرنا وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا برزخی زندگی شروع ہوتی ہے. اور وہی زندگی جو ہے ہمیشہ والی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور اسی میں اگر خیر ہے تو وہی عافیت ہے اور وہی نجات ہے. تو فرشتہ آتا ہے، وہ روح ڈالتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 باتوں کا حکم ہوتا اس کو لکھنے کا. کس کو؟ اس فرشتے کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق، کہ وہ کب تک کیا رزق کتنا کھائے گا دنیا میں آئے گا. جو انسان آتا ہے وہ اپنا رزق اس کو کتنا ہے، اور وہ رزق کھانے کے بغیر دنیا سے کوئی نہیں جاتا جتنا قسمت میں لکھا ہوگا. وَأَجَلِهِ، اس کا وقت، کتنے دیر کتنی عمر ہے اس کی، کب تک وہ دنیا کے اندر رہے گا، یہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. وَعَمَلِهِ، اور اس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اے انسان آپ جب تک بھی رہو، جو بھی کرو، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اگر کسی انسان کی 60 سال عمر ہے، 40 اس نے گزار دی، بس اس کو اپنے سال گننے چاہیے. 20 سال میرے باقی رہ گئے، 20 سال کے بعد دنیا سے جانا ہی جانا ہے. کسی کی عمر 50 سال ہے، اگر اس نے 45 کو پورا کر دیا، بس وہ 5 سال دنیا میں ٹوٹل ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ایک انسان زندگی بسر کرے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہترین بن جاتی ہے. اس کی زندگی جو ہے ایمان والی بن جاتی ہے، عمل صالح والی بن جاتی ہے، جب وہ اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ کتنے سال میری عمر ہوگی. اگر میں 30 سال کا ہو گیا تو اب میری کتنی زندگی باقی ہوگی. اگر 35 سال ٹوٹل عمر میری لکھی گئی ہے تو صرف 5 سال باقی ہیں، اور 5 سال کے بعد ایک انسان کی جو ہے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور بھلا بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 چیزوں کا جو حکم ہوتا ہے، پہلی یہ چیز وہ لکھتے ہیں، اس کا رزق، اس کی عمر کب تک دنیا میں رہے گا، اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ عملہ، اور اس کا عمل کیسا رہے گا، اس کا عمل کیسا رہے گا. اور اس کے بعد ہے وہ شقی او سعید، کیا وہ نیک بخت رہے گا یا گنہگار رہے گا، نیک بخت رہے گا یا گنہگار رہے گا. یہ 4 جو ہے چیزیں اس وقت جو ہے ماں کی اس رحم میں ہی بچہ ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہیں. لہذا ایک انسان اتنا ہی رزق جو ہے کھائے گا جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوگا، عمل جو اس کی قسمت میں لکھا ہوگا، اس کی زندگی کی مدت کیسی کب تک رہے گا تبھی تک رہے گا، اور اسی طرح وہ نیک بن کے رہے گا یا بد بن کے رہے گا. تو یہ حدیث
آگے بھی اس کے الفاظ ہیں، پہلے ہم یہیں پر اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق، عمل۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اگر جب کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نیک کام کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ہماری قسمت میں جب نماز نہیں لکھی ہے، نیک بننا نہیں لکھا ہے، اللہ کے بندے آپ کو کس نے دکھایا، کون سی رجسٹر کھولا آپ نے، کہاں پر لکھا دیکھا آپ نے کہ میری قسمت میں لکھا کہ بے نمازی رہوں گا، میں بے نمازی رہوں گا۔ حالانکہ جب وہ نماز کے بارے میں کہتا کہ میری قسمت میں لکھا نہیں تھا، نیک بننے کے بارے میں میری قسمت میں نہیں لکھا تھا، اگر یہی اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہر دن روزی کمانے کیوں نکلتے ہیں، ہر دن صبح کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ روزی بھی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے جب عمل لکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بنے گا یا بد بنے گا، وہی لکھ دیا جاتا ہے جب وہ ماں کی رحم میں ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی روزی کب ہوگی۔ روزی کے لیے ہر انسان ہر دن گھر سے نکلتا ہے، ہر دن کوشش کرتا ہے، پھر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ ہر ایک انسان محنت کرتا ہے، لیکن اس کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی جو ہے عام مزدور ہے، وہ دن کو بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے، جتنا اس کی قسمت میں وہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، وہ کام تو خاص کرتا نہیں ہے، خالی بیٹھنے کے بھی اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کے بات کرنے کے بھی اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان نکلتا ہے، لیکن ملتا کتنا ہے، جتنا اس کی نصیب میں ہوتا ہے۔ جب وہ روزی کے لیے کہتا ہے کہ اگر ایک انسان سے کہہ دیا جائے، آپ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں جو لکھا ہے، نماز نہیں لکھا اسی لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، اگر اسے ہم کہہ دیں کہ آپ گھر میں سوئے رہو، جو قسمت میں روزی لکھی ہوگی وہ آپ کو آ جائے گی، تو آگے سے کوئی نہیں یہ چیز مانے گا کہ کوئی گھر میں تھوڑی روزی آسمان سے اترے گی۔ تو اسی طرح جب روزی جو ہے اس طریقے سے نہیں ملے گی، اسی طرح ایک انسان کو نیک عمل کی توفیق بھی اسی طرح نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آن لائن دروس ہو رہے ہیں، آن لائن دروس ہو رہے ہیں، کچھ حدیثوں کو پڑھایا جاتا ہے، کہیں پر درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں پر درس جو ہے اصول حدیث ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بہت سارے حضرات ابھی موبائل پکڑ کر بستروں میں ہوں گے، کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہے، کوئی خبریں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے نہیں تو خود بخود وقت نہیں نکلے گا، وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، تو تبھی جا کر یہ جو ہے ممکن ہو سکتا ہے، تبھی جا کر ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے، غالباً عمر تھے، حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ لکھا ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، ہر ایک کی قسمت میں لکھا ہے، فَمَاذَا نَعْمَلْ فَلِمَاذَا نَعْمَلْ، تو ہم عمل کس لیے کریں گے، جب لکھا ہے جنت اور جہنم لکھی گئی ہے تو ہم عمل کس لیے کریں گے، حقیقت ہم تو وہی پہنچیں گے نا جو قسمت میں لکھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، فرمایا اے عمر اعملوا، عمل کرو، عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر انسان کو وہی کام آسان لگے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہوگا۔ نماز پڑھنا اسی کو آسان لگے گا جس کے لیے جنت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کے لیے اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، تو فجر کی نماز کے لیے آسانی ہوگی اس کے لیے اٹھنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ایک انسان کو توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک کام کی توفیق عطا کرے۔ تو فجر کے لیے اٹھنا ایک جنتی آدمی کے لیے جس کو قسمت میں نجات ہوگی، اس کے لیے آسان اتنا ہی ہے جتنا آسان اس انسان کو جو رات کو 1-2 بجے تک موبائل کے پیچھے بیٹھا ہوگا، غلط کاموں میں، غلط خیالات میں، غلط تصورات میں 4-5 گھنٹے مکمل اس کے جیسے بیٹھنا آسان ہے، صبح 10 منٹ یا 15 منٹ کے لیے اس کو مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان، کیا میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اذان ہر ایک کے لیے ایک ہی ہوتی ہے۔ حی علی الصلاح جو ہے نیک انسان کے لیے بھی وہی ہے، حی علی الصلاح جو ہے برے انسان کے لیے بھی ہے۔ توفیق جس کو ملتی ہے وہی بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک انسان کا عمر کتنی ہے، کب تک دنیا میں رہے گا، اس کا رزق، اس کا عمل، اس کا نیک بخت یا اس کا برا ہونا، یہ جو ہے ماں کی گود میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں توفیق اسی مطابق ملتی ہے، توفیق اسی کے مطابق ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ایسی ہیں، بے شمار
واقعات ایسے ہیں اور اس وقت بھی زندہ ہیں. ہمارے اس پڑوس ملک کے اندر ایک آدمی چند سال پہلے وہ غیر مسلم تھا، اب مسلمان ہے اور مسلمان ہی نہیں ہوا، ہندو سے مسلمان ہی نہیں ہوا، بلکہ اس وقت وہ منبر و محراب کو سنبھالے ہوئے ہے، درس قرآن اور درس حدیث پیش کرتا ہے لوگوں کو. کس گھر میں پیدا ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پھر مسلمانوں کی حالت کیا ہے اس دین میں؟ مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر ان سے بھی بدتر اعمالوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب تک انسان توفیق نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے جب تک انسان ہدایت نہیں مانگے گا، جب بار بار ایک انسان نماز پڑھے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا، تو ضرور اس کو جو ہے نا توفیق خیر کی ملے گی، توفیق بھلائی کی ملے گی. اور ضیاء الرحمن اعظمی جو ہے محدث اس دور کے، جن کی وفات 2019 میں ہوئی تھی، ہندوستان کے ایک گھر میں، برہمن گھر میں، بان کے رام کے نام سے پیدا ہوا تھا، اور اس دور کا ایک بڑا محدث ہو کر اس کی وفات ہوتی ہے. محدث جس نے مسجد نبوی میں درس دیا، جس نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک حکیم اور خبیر ہونے کا بڑی دلیل ہے کہ کہاں سے کیسے کیسے لوگ اس دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلمان ہو کے کن کاموں میں مبتلا ہیں. تو بہرحال یہ چار چیزیں جو ہے ماں کی اس رحم میں ہی اس بچے کو 120 دن کے بعد لکھ دی جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کے بعد کسی بھی طریقے سے اس بچے کو مار کے نکالنا وغیرہ، جو آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، جو اس کا ورشن ہوتا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، بلکہ ایک حرام عمل ہے. اہل اسلام کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک کبھی عمل ہے کسی انسان کی، کسی کی جان لینا. اسی لیے اس کے بعد جو حکم مترتب ہوتا ہے، اس کے بعد 120 دن کے بعد اگر بچہ جو ہے خود بخود دنیا میں آ جاتا ہے، 120 دن کے بعد مردہ آتا ہے، تو اس کو جو ہے وہی ہوگا جو احکام بڑے کے ہوتے ہیں. غسل ہوگا، جنازہ ہوگا جو ہے، اور اسی طرح جو ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے احادیث میں الفاظ آئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سخت ہے، سخت اس کو بولتے ہیں جو 9 مہینے سے پہلے مردہ جو ہے ہو کر پیدا ہوگا، لیکن 120 دنوں کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور بعض روایات کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بچے پر جو ہے دعا کی جائے گی اس کے والدین کے لیے، اس بچے کی طرف سے اس کو سفارشی کے طور پر. تو 120 دنوں کے بعد یہ تمام احکام مترتب ہوتے ہیں. اگر 120 دن سے پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا، اس کو غسل، اس کو جنازہ وغیرہ جو ہے اس کے احکام نہیں ہوں گے، کیونکہ تب تک وہ مخلوق، وہ انسان جو ہے اس کے اندر وہ روح نہیں ڈالے گی ہے. واللہ تعالی عالم. آج یہیں پر اس حدیث کو ہم روکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس حدیث کو اگلے درس میں مکمل کیا جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.